अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कि कैसे अच्छा वेदर आपके मूड को भी अच्छा कर सकता है, आपकी सोचों को बदल सकता है, आपकी इमोशंस को बदल सकता है, आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाता है, इवन यहाँ तक कि आपका ओवरऑल बिहेवियर बदलते हुए आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है। मगर इसमें आपको क्या करना पड़ता है? आपको इस वेदर में बाहर निकलना पड़ता है, इंजॉय करना पड़ता है, ये जो सीनरी है इसको देखना पड़ता है, इन हवाओं को महसूस करना पड़ता है, इनके अरोमा को सूंघना, खुशबू स्मेल लेनी पड़ती है, बारिश को अपने जिस्म पे पड़ने देना पड़ता है। इस चीज़ों से आप डिफरेंटली, टोटल डिफरेंट एक मेंटल स्टांस में होंगे, प्लेजेंट स्टांस में होंगे, एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होंगे। जब आप अच्छे नज़ारों को देखते हैं दूर तक तो आप ऑटोमेटिकली एक खुशगवार माहौल में होते हैं, एक ऐसी एनर्जी में होते हैं जो एनर्जी सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो इन नज़ारों में से गुज़रा हुआ हो, जिसके एक्सपीरियंस में ऐसे खुशगवार वाक़यात, माहौल गुज़रा हुआ हो। तो ऐसा जब कभी मौसम बने, अगर आप इस मौसम को ब्लेसिंग समझते हैं तो आप इसमें बाहर निकलें, इंजॉय करें, मौसम की खूबसूरती को देखें, मौसम की रंगीनी को देखें। इससे आपकी मेंटल हेल्थ कितनी इम्प्रूव होगी, इसके लिए आपको जस्ट वंस एक बार जब एक्सपीरियंस करेंगे ऑटोमेटिकली यू विल फील दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट एक्सपीरियंस। क्योंकि इससे मेडिटेशन भी होती है। मेडिटेशन में क्या होता है कि मेडिटेशन में आप रिलैक्स ट्रांस में जाते हैं, एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं जिस स्टेट ऑफ माइंड में सिर्फ पुरसकून सोच को लेके हम बैठते हैं और फोकस सेट करते हैं, अपना एक जगह पे महदूद करते हैं, महफूज करते हैं, फिक्स करते हैं अपनी सोच को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अदरवाइज़ आपकी सोच आपको अपने भाव में बहाती रहती है, कभी किधर ले गई, कभी किधर ले गई। लेकिन जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट, इस तरह के माहौल को एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको कंट्रोल मिलता है। आप अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की सलाहियत के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जब आप बाहर निकलते हैं, एनवायरनमेंट को देखते हैं तो आप ना चाहते हुए भी अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे काम कर रहे होते हैं। आपको आइडिया भी नहीं होता कि आपका बाहर निकलना, मौसम को एंजॉय करना आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर कर रहा है। आपके जहन में शायद ये सवाल आ रहा हो कि ये मौसम हमारे मूड को कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है। इसकी आसान मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारी 5 सेंसेस हैं, ये सारी की सारी ही इन्फ्लुएंस होती हैं वेदर से, मौसम से, मूड से। तो अगर हम देखते हैं किसी अच्छे नज़ारे को तो अच्छा महसूस करते हैं, हमारी परसेप्शन बेहतर होती है जब हम कोई नज़ारा करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे सुनने की हिस्सा है, जिससे हम बादलों की गरज सुन रहे हैं, बारिश का गिरना सुन रहे हैं, हवाओं का चलना सुन रहे हैं। फिर एक बहुत प्यारा सा खुशगवार सा माहौल है जो कि खामोशी में दूर दराज रोड पे चलते हुए हवाओं का चलना, फिर दरख्तों का गुज़रना, ये हम महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, साथ हम कानों से सुन रहे हैं। फिर जो हवा टच हो रही है, ये बारिश के कतरे गिर रहे हैं, ये हमें टच हो रहे हैं। तो इससे हमारी सेंसेस जो है, हमारी सेंसेशन वो प्रोसेस कर रही है, इस इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन में पहुंचा रही है। इसी तरह जब हम अरोमा जब बारिश के कतरे मट्टी पे गिरते हैं तो उससे खूबसूरत सा अरोमा, एक खूबसूरत सी खुशबू, एक बहुत ही प्यारी प्लेजेंट सी खुशबू आती है जिसको हम महसूस करते हैं और हमें अच्छा महसूस होता है, बहुत प्लेजेंट फीलिंग्स आती हैं। और ये फीलिंग हम उस वक्त महसूस कर पाएंगे जब हम अपने उस ऑरा से बाहर निकलेंगे जिस ऑरा में हमेशा हम रहते हैं। उसी ऑरा के अंदर रहना हमारा कंफर्ट जोन बन चुका है। अब उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे किसी भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या किसी भी मेंटल इलनेस या मेंटल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हों, तो उससे बाहर निकलना जितना अहम है उतना ही अहम हमारा बाहर निकलना है।
کیونکہ باہر نکلنے سے ہمارا کوگنیٹیولی پروسیسنگ ہوتی ہے. جیسے میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں, ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ آپ کا اگر اندر کا موسم اچھا ہو تو سارے موسم ہی آپ کو اچھے لگتے ہیں, لیکن اگر اندر کا موسم اچھا نہ ہو تو یہاں پہ آ جاتا ہے سائیکولوجیکل اپلیکیشن کا کام. اگر آپ کا اندر کا موسم اچھا نہیں ہے تو پھر آپ کو باہر کے موسم کو اچھا محسوس کرنا, اچھا جاننا اسی وقت آپ کو فائدہ دے پائے گا جب آپ ایک بار دو بار آپ ایکسپیرینس کریں گے. جب آپ ایسے موسم کو ایکسپیرینس کریں گے, باہر نکلیں گے, آؤٹنگ پہ جائیں گے, یو جسٹ ہیو ٹو ایکسپیرینس ونس. After that, this information will lead you to motivate and enjoy this type of environment. تو فردر مور ہمیشہ آپ کو وہ جو آپ کا پاسٹ اچھا ایکسپیرینس ہوا ہوگا نا ایسے موسم میں, آپ کو آٹومیٹکلی آپ کا مائنڈ, آپ کا برین کہے گا کہ ہاں وہ موسم اچھا تھا, اب دوبارہ ویسے ہی اچھی موسم کو انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں. آپ یہاں پہ نوٹس کریں کہ اگر اس ایک ایونٹ کو آپ کا مائنڈ اپنے پاس سیو رکھتا ہے, یادداشت میں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا موسم جب بادل بہت اچھے تھے, بارش ہو رہی تھی, تو ایسے انوائرمنٹ میں بہت اچھا لگا. اچھا, اس میں ایک اور چیز آپ کو میں بتاتا ہوں. ہپنوٹزم کے متعلق تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا. اب ہپنوٹزم دو ٹائپ کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ ہپنوٹزم, جہاں پہ آپ کو کہا جاتا ہے, انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ آپ امیجن کریں کہ اچھا موسم ہے اور آپ اس میں گئے ہوئے ہیں, آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں, بارش ہیں. ایک ہپنوٹک ورڈز بولے جاتے ہیں, ایک سٹوری بنائی جاتی ہے اور جو کلائنٹ ہے اس ساری جو سٹوری ہے اس کو امیجن کر رہا ہوتا ہے, ولنگلی کر رہا ہو. تو یہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ ہپنوٹزم. انڈائریکٹ ہپنوٹزم کیا ہے کہ جس میں آپ کو بتایا نہیں جاتا کہ آپ کو ہپنوٹائز کرنا ہے. تو اب آ جائیں اس سٹوری کی طرف کہ ہم جب ایسے اچھے انوائرمنٹ میں جاتے ہیں, اس اچھے ماحول میں جاتے ہیں, اس اچھے ماحول کے اندر آٹومیٹکلی ہم ہپنوٹائز ہوتے ہیں, اور جب ہپنوٹائز ہوتے ہیں اچھی فیلنگز کے ساتھ تو ہم اچھا محسوس کرتے ہیں. یہ ریالٹی ہوتی ہے. ایسے موسم میں جب آپ آؤٹنگ کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, ہوا کو محسوس کر رہے ہیں, روشنی کو محسوس کر رہے ہیں, ایک اچھے سنی ڈے ہے یا اچھا رینی ڈے ہے, آپ دونوں میں آپ اورینٹیشن یہ بنا کے گئے ہوئے ہیں کہ اٹس اے ویری پلیزنٹ ویدر اینڈ آئی ایم انجوائنگ دس ویدر. تو ایسی سچویشن میں جب آپ اچھے ویدر کو انجوائے کر رہے ہیں, دیٹس اے پارٹ آف یور میموری. تو یہ آپ کی میموری میں یہ چنک جا کے سیو ہو جائے گا, اور یہ بعد میں بھی یوز ہوگا جب کبھی بھی وین ایور یو فیل ڈپریسڈ, اینکشیس, دین یو کین ریکال دس میموری جو کہ جڑی ہوئی ہوگی آپ کے پلیزنٹ ایونٹ کے ساتھ. آپ اگر کسی بھی سائیکولوجیکل پرابلم میں ہیں تو یو ڈو نو کہ سائیکولوجسٹ آپ کو کہتے ہیں کہ پلیزنٹ ایونٹس کو یاد کریں. دین یو کین آلسو ریکال دس بیوٹیفل ویدر, دس بیوٹیفل ایکسپیرئنس یو بین ایکسپیرینسنگ. تو آپ جب ایسے انوائرمنٹ میں جائیں گے نہیں تو آپ یہ کیسے ایکسپیرینس کر پائیں گے؟ تو آپ جیسے میں ابھی آپ کو عرض کر رہا تھا, بتا رہا ہوں نا کہ ہپنوٹزم میں آپ ڈائریکٹ ہپنوٹزم اور انڈائریکٹ کی جب مثال بتا رہا ہوں تو یہ انوائرمنٹ آپ کو آٹومیٹکلی ہپنوٹائز کر رہا ہے, آپ کو اچھے ماحول کو پلیئریبل ماحول بنا رہا ہے. آپ اس اچھے ماحول میں جب گئے, انجوائے کیا, آٹومیٹکلی آپ کا مائنڈ, آپ کا برین اس کو پازیٹیو مینرز میں لے رہا ہے, ان نظاروں کو, خوبصورتی کو اپنے دماغ میں, میموری میں, لانگ ٹرم میموری میں سیو کر رہا ہے, اور آٹومیٹکلی آپ ایسے انوائرمنٹ کے ساتھ, اچھی یادوں کے ساتھ جب دوبارہ کبھی بھی ایسا ویدر ایکسپیرینس کریں گے تو آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا. تو اپنے مائنڈ کو اچھی انڈکشن کریے, اچھی یادیں دیجیے, اچھے موسم کے ساتھ, اچھے لمحات کے ساتھ, اور اچھے دوستوں کے ساتھ. جب کبھی بھی آپ اپنے مائنڈ کو, جس طرح آپ اپنی باڈی کو جیسی ڈائٹ کھلاتے ہیں ویسی ہی آپ کی باڈی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے,
ایسے ہی آپ جب اپنے مائنڈ کو جس طرح کے ماحول، جس طرح کے انوائرمنٹ، جس طرح کے لوگوں کے ساتھ اس مائنڈ میں انفارمیشن کو انسٹال کرتے ہیں، آپ کا مائنڈ ویسی ہی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہوتا جاتا ہے. آپ کی مینٹل گروتھ تبھی ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم ہی جب ماں اچھی سوچوں کے ساتھ اچھے انوائرمنٹ میں ہوتی ہے، اچھی فیلنگز کے ساتھ ہوتی ہے، اچھے بیہیویئر کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کا انفلوئنس آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی مینٹل گروتھ پہ بھی ہوتا ہے، فزیکل گروتھ کے ساتھ ساتھ. آپ ان کو اپرچونٹی سمجھیں، موقع سمجھیں. جب کبھی بھی اچھا ویدر، اچھا موسم بنے، آپ اس موسم میں انجوائے کریں. یہ اپرچونٹی مس مت کریں، بیکاز نو بڈی نوز کہ لائف کتنی بڑی ہے، کب زندگی کا اختتام ہو جانا ہے. مگر جب تک آپ کی لائف ہے، اس میں گریٹیٹیوڈ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ اچھے موسم کو انجوائے کریں، اچھی باتیں کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. اچھی سوچ اچھے انسان کی عکاس ہوتی ہے. اچھا انسان اچھا سوچتا ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، دوسرے اس سے خیر کی خبر رکھتے ہیں، دوسروں کو اس پہ اعتماد ہوتا ہے. آپ ایسا بنیے کہ لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے بھی آپ کی تعریف کریں، آپ کو اچھے الفاظوں سے یاد کریں. کسی کے غم، کسی کی دل آزاری کا باعث مت بنیے. اچھے موسم میں اچھی سوچوں کے ساتھ اچھی گیدرنگ کو لے کے اپنی مینٹل ہیلتھ کو اچھا کریں، سوسائٹی کی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کریں، جس سے اوورآل پازیٹیو اور ہیلدیل سوسائٹی ڈیولپ ہوگی. ہمارے اس چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے.